بیت المقدس مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں کے درمیان بہت ہی مقدس سرزمین مانی جاتی ہے۔ دوستو، عیسائی اس لیے بیت المقدس یا یروشلم کو مقدس مانتے ہیں کیونکہ یروشلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ اس لیے مسیحیوں کے لیے یہ مقدس اور متبرک مقام کی حیثیت رکھتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس لیے مقدس ہے کیونکہ بیت المقدس میں موجود مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول رہا، اور بڑے بڑے انبیاء کرام کے مقبرے بیت المقدس میں موجود ہیں۔ دوستو، اس لیے بیت المقدس کا شہر اور زمین مسلمانوں میں مسیحیوں سے کہیں زیادہ متبرک اور مقدس مانی جاتی ہے۔ لیکن دوستو، شروع ہی سے رومنز امپائر بیت المقدس پر قابض رہے۔ جب حضرت عمر ابن خطاب کی خلافت میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار فلسطین اور بیت المقدس کو فتح کیا اور اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ دوستو، اس فتح کے بعد تقریباً 500 سال تک مسلمان یروشلم بیت المقدس پر قابض رہے۔ اسی دوران مسیحیوں نے زمانہ دراز تک اس قبضہ کے خلاف آواز نہ اٹھائی۔ دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے مقدس مقامات کی ہمیشہ سے ہی حفاظت کی ہے۔ چنانچہ جب مسلمانوں کی بیت المقدس پر حکومت رہی تو اس دوران جو بھی غیر مسلم زائرین اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بیت المقدس آتے تو مسلم حکومتیں انہیں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرتی۔ غیر مسلموں کے گرجے اور خانہ گاہیں ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد تھی۔ لیکن جب یہ جاہل زائرین واپس اپنے عیسائی ملکوں میں جاتے تو مسلمانوں کی زیادتیوں کے فرضی افسانے گڑھ کر اہل یورپ کو سناتے اور ان کے جذبات کو مزید بھڑکاتے۔ دوستو، یورپ کے مسیحی پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف تھے۔ اب ان حالات میں ان کے اندر نفرت اور حقارت کے جذبات نے مزید تقویت پا لی۔ چنانچہ جب 11ویں صدی کے آخر میں مسلمان سلجوقیوں کی حکومتی گرفت کمزور ہونا شروع ہوئی تو پھر اچانک ہی سے مسیحیوں کے دل میں ارض مقدس کی محبت جاگ اٹھی اور انہوں نے صلیبی جنگوں کی منصوبہ بندی تیار کی۔ دوستو، ان جنگوں کے ظاہری مقاصد تو مذہبی ہی تھے، لیکن ان کے پیچھے کئی طرح کے سیاسی مقاصد بھی موجود تھے۔ اور پھر جب یورپ کی مسیحی سلطنتیں اٹلی، فرانس، جرمنی اور انگلینڈ وغیرہ نے سرزمین فلسطین بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ چھڑوانے کا منصوبہ تیار کر لیا تو ان مسیحیوں نے پوری مسیحی دنیا میں ایک افواہ اتنی عام اور مقبول کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول فرما کر مسیحیوں کے تمام مسائل کا خاتمہ کریں گے۔ لیکن ان کا نزول اس وقت ہوگا جب یروشلم کا مقدس شہر مسلمانوں کے قبضہ سے آزاد کروا لیا جائے گا۔ دوستو، اس کے علاوہ عیسائی پادریوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو بھی لوگ، چاہے کوئی چور ہو، بدکار ہو، بدماش ہو یا شرابی یا زانی، اگر وہ مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں شرکت کرے تو وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ ان افواہوں اور پادریوں کے ان حکموں نے مسیحیوں کے مذہبی جوش میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ دوستو، پھر پوپ کے اعلان جہاد کے بعد 11ویں صدی کے آخر میں یکے بعد دیگرے 4 عظیم الشان لشکر بیت المقدس کو فتح کا عزم لیے روانہ کر دیے۔ دوستو، ان چاروں لشکروں کو پہلی صلیبی جنگ میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان گروہوں میں پہلا گروہ راہب پیٹر کی قیادت میں قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس لشکر میں موجود لوگوں نے راستے میں آنے والے اپنے ہی ہم مذہب بستیوں میں قتل و غارت اور لوٹ مار کی۔ دوستو، اس کے علاوہ جب مسیحیوں کا یہ پہلا لشکر بلغاریہ سے گزر رہا تھا تو وہاں پر انہوں نے معصوم کلیوں کے دامن بھی داغدار کر دیے۔ بلغاریہ سے گزرنے کے بعد یہ لوگ قسطنطنیہ پہنچے اور رومی شہنشاہ نے ان کے ان اخلاق سوز حرکتوں کی وجہ سے ان کا رخ ایشیائے کوچک کی طرف موڑ دیا۔ جب صلیبیوں کا یہ پہلا گروہ اسلامی علاقہ جات میں داخل ہوئے، سلجوق حکمران الج ارسلان نے ان کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ دوستو، پھر صلیبیوں کا دوسرا بڑا گروہ ایک جرمن راہب گاؤس فل کی قیادت میں روانہ ہوا۔ جب یہ گروہ ہنگری سے گزرا تو لشکروں میں موجود لوگوں نے اپنے ہی ہم مذہب ہنگری کی لڑکیوں اور معصوم بچوں کے ساتھ بدکاریاں شروع کر دی۔ ان بدکاریوں کی وجہ سے اہل ہنگری تنگ آ گئے تو اہل ہنگری نے اپنے ہی ہم مذہب صلیبیوں کو وہاں سے نکال باہر کیا اور ان کا قتل عام کر دیا۔ دوستو، پھر صلیبیوں کا تیسرا گروہ جس میں انگلینڈ، فرانس کے رضاکار شامل تھے، اس مقدس جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ دوستو، یہ بھی پہلے لشکروں کی طرح اپنے راستے میں آنے والی تمام بستیوں کو تباہ و برباد کرتے گئے۔ جب یہ تیسرا گروہ ہنگری سے گزرا تو انہوں نے بھی پہلے گروہوں کی طرح ہنگری میں وہی بدکاریاں شروع کر دی تو غیرت مند ہنگریوں نے
इनका भी सफाया करते हुए हंगरी की सरजमीन को इनका कब्रिस्तान बना दिया। दोस्तों, जब सलीबियों के ये तीनों ग्रोह निस्तो नाबूद हो गए तो फिर सलीबियों ने सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म और जबरदस्त ग्रोह जो 10 लाख टिड्डी दल की तरह की फौज पर मुश्तमिल था, 11वीं सदी के आखिर में 1097 ईस्वी में बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना किया। दोस्तों, इस लश्कर में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली वगैरह के अफवाज और शहजादे भी शामिल थे। दोस्तों, इस 10 लाख मुतहिदा फौज की कमान एक फ्रांसीसी गार्ड फिरे के सुपुर्द थी। टिड्डी दल या भेड़ बकरियों की तरह का गैर मुनज़्ज़म लश्कर एशियाई कूचे की तरफ रवाना हो गया। जब ये गिरोह मशहूर तरीन शहर कूनिया पहुंचा तो वहाँ सल्जूक हुक्मरान कलज अरसलान ने इनका डट कर मुकाबला किया, लेकिन फिर कलज अरसलान ने शिकस्त खाई। कूनिया पर फतहमंद सलीबी पेश कदमी करते हुए अंताकिया की तरफ बढ़े। दोस्तों, सलीबियों ने 9 माह के बाद अंताकिया पर भी कब्जा कर लिया। वहाँ पर सलीबियों के हाथों मुसलमानों के बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी उनसे न बच सका। दोस्तों, इसमें तकरीबन 1 लाख से जायद मुसलमान मारे गए। अंताकिया पर फतहमंद सलीबियों का लश्कर शाम के मुतअद्दिद शहरों पर कब्जा करते हुए हमस जा पहुंचा। दोस्तों, जब शाम का शहर हमस भी सलीबियों के हाथों फतह हो चुका तो सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा कर लिया। दोस्तों, उस वक्त बैतुल मुक़द्दस पर फातमियों की हुकूमत थी। हर तरफ मुसलमान हुकूमतें कमज़ोर होती जा रही थी और उस वक्त फातमी हुकूमत भी ज़वाल का शिकार थी। फातमियों की तरफ से बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए कोई खातिर खा इंतजामात न किए गए। दोस्तों, इसीलिए तारीख के उस स्याह दिन 15 जुलाई 1099 ईस्वी को बैतुल मुक़द्दस पर इन मजहबी जुनूनियों और इन बदकार सलीबियों ने बड़ी आसानी से कब्जा कर लिया। दोस्तों, इन सलीबियों ने फतह के बाद बैतुल मुक़द्दस की हुर्मत का कोई लिहाज न रखा। मुसलमानों का खूब कत्लेआम और मुसलमानों का तमाम मालो सबाब लूट लिया गया। दोस्तों, आज के यूरोपीय मोरखीन भी सलीबियों के उन शर्मनाक मज़ालिम की हकीकत को तस्लीम करते हैं। दोस्तों, सलीबियों ने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब की फतह बैतुल मुक़द्दस से 500 साल बाद 1099 ईस्वी में बैतुल मुक़द्दस को दोबारा फतह किया था, लेकिन ये फतह सिर्फ चंद सालों की थी। फिर मुसलमानों में सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से ईमान के जज्बे से भरपूर ना डर जंगजू हुक्मरान सामने आया, जिसने चंद बरसों ही में बैतुल मुक़द्दस को दोबारा फतह करके इस्लामी सल्तनत में शामिल कर लिया। कैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों को शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस को इस्लामी सल्तनत में शामिल किया, उस पर बनाई गई वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और इसी तरह की वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।